اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے، حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے جو سردار تھے وہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو، تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ یہ لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے یہی گروہ ہیں۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، تو میرا عذاب لازم ہو گیا، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ داؤد نے فرمایا بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر، اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ کہ ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو
اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسعا اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں، یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان میں تکیہ لگائے ہوں گے، ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور پینے کی چیزیں مانگیں گے، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، جو ہم عمر ہوں گی، یہ وہ ہے جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے، نیکوں کے لیے تو یہ ہے، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے، یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی جا رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیروکار کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا، اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھی؟ بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے۔ تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا بڑا بخشنے والا ہے۔ تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا، تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔